ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اولاد کے لیے آپ کی دعا سن لی گئی تھی، اسی لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ انہیں وہاں چھوڑ کر چل دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہاں کی آبادی ستارہ پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ ستارے تو خود کسی برتر ہستی کے احکام کے پابند ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمام ستارے اور سیارے، چاند اور سورج اسی کے حکم سے گردش کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی بااختیار نہیں ہے، یہ کیسے خدا ہو جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کی ان سب پر حکومت ہے، وہ ایک ہے، میں اسی ایک خدا کو مانتا ہوں، اسی کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے اپنا رخ کیا اس ذات کی طرف بالکل یکسو ہو کر جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے اس کی پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ اس کے درمیان ابراہیم علیہ السلام فرد واحد تھے جنہوں نے ستارہ پرستی پر تنقید کی اور اللہ واحد کی پرستش کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ خاندان جو بہت ہی با اثر تھا مخالف ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئے تو قوم نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے کہ جو ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، قرآن مجید کی سورۃ الصافات میں ارشاد ہے، اس کے لیے ایک آتش کدہ تیار کرو، اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے جان دے سکتا ہوں، میں خدا کا ماننے والا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ دوں اور دوسرے خداؤں کی پرستش کرنے لگوں۔ تم میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں اللہ کے نام پر حرف نہ آنے دوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جب تک آدمی کے دل میں ایمان یقین نہ ہو، اس پر جان دینے کا حوصلہ نہ ہو، اس وقت تک وہ یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ قوم نے آتش کدہ تیار کیا، کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ خود اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر پھینکا گیا۔ وہ منتظر تھے کہ ابراہیم اس میں جل کر بھسم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے ابھی اور کام لینا تھا۔ اس نے آگ سے کہا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جاؤ۔ اللہ نے آگ سے کہا، تمہاری تپش ختم ہو جائے، ابراہیم کو کسی طرح کی گزن نہ پہنچے اور وہ صحیح سلامت نکل جائیں۔ چنانچہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اور وہ صحیح سلامت اس سے نکل آئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک چال چلی، لیکن اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکل آئے تو کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ بستی چھوڑ رہا ہوں، اب یہ سرزمین میرے رہنے کے قابل نہیں رہی، یہ بستی مجھے قبول نہیں کر رہی ہے، تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ سرزمین چھوڑ دی جس میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور پرورش پائی، جہاں ان کا معزز خاندان رہتا تھا، جس آبادی میں نبوت کا اعلان کیا اور اللہ واحد کی پرستش کی دعوت دیتے رہے۔
وطن سے نکلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بطور انعام ایک ایسا بچہ عنایت کریں گے جو بہت ہی بردبار، صبر کرنے والا اور مشکلات کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے، ابھی وہ اپنی ماں ہاجرہ کی گود ہی میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بڑھاپے کی اس اولاد کو، جس کے لیے دعائیں کی تھی مکے کی سرزمین میں جہاں اس وقت صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، چھوڑ آؤ۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ وہاں کیسے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دوں جہاں نہ تو گھاس ہے اور نہ پانی اور نہ رہنے کا کوئی سامان، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا اللہ نے انہیں جو حکم دیا انہوں نے اس پر فوراً سر تسلیم خم کیا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے جب تمہارے رب نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی تردد یا پس و پیش نہ ہی ہوا، بلکہ وہ فوراً اس کے سامنے جھک گئے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بچے سمیت بے آب و گیا پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، شاید زبان نہ کھل رہی ہو۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پھر کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی قربانی تھی جسے دنیا آج تک یاد کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بڑھاپے کی اولاد کو ایک سنگلاخ زمین اور وادی غیر زرع میں اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا۔ انہیں خیال ہوا کہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں اللہ کے نام پر اس بچے کو ذبح کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ معصوم بچہ اسماعیل، اس کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ فوراً بول پڑا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے۔ سورۃ الصافات میں ارشاد ہے کہ میں گھبراؤں گا نہیں، آپ کے اس اقدام پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو آسمان سے آواز آئی بس خواب پورا ہو گیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مینڈھا لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس بچے کی جگہ اس کو ذبح کرو، یہ اس جان کا فدیہ ہے۔